نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام اور خواتین اسلام، آپ حضرات کی جو کوششیں یہاں ہو رہی ہیں وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، بہت ہی مسرت کا خوشی کا باعث ہوتی ہیں کہ ماشاء اللہ سے ایک دینی ماحول ہے، دینی مزاج ہے، مساجد مسلسل بن رہے ہیں، توسیع ان کی ہو رہی ہے، ادارہ چل رہا ہے، حفظ کا بھی چل رہا ہے، عالم کا بھی چل رہا ہے، لڑکیوں کا بھی چل رہا ہے، لڑکوں کا بھی چل رہا ہے، اور اس میں آپ حضرات کا بھرپور تعاون ہے۔ یہ بات بڑی مسرت کی ہے، بڑی خوشی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ دین کی ذمہ داریاں دو طرح کی ہم پر ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی خود دین سیکھے، اس پر عمل کرے، اور دوسری یہ کہ آدمی دین سکھائے، دین کا ماحول بنائے، دین کو پھیلائے، جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی بتائے، اور جو آنے والی جنریشن ہے ان کے اندر بھی دین صحیح منتقل ہونے کی فکر رکھے۔ ہر دور کے زندہ مسلمانوں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مسلمانوں میں دین کو منتقل کریں، اور ویسے ہی منتقل کریں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل فرمایا تھا۔ دین کو ایز اٹ از لینا اور ایز اٹ از آگے جانے دینا، کسی بھی قسم کی تبدیلی اس میں نہیں ہونے دینا۔ کیونکہ تبدیلی کا نام ہی بدعت ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے لیے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ دین کو پھر ایز اٹ از لے، کیونکہ ہے کہاں ہمارے پاس، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے ویسے ہمارے پاس پورا تو نہیں ہے، علم میں محفوظ ہے پورا، عمل میں نہیں ہے۔ آپ نے جو زندگی پیش فرمائی وہ اس کا علم تو پورا محفوظ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے اندر اسلام کا صحیح مظاہرہ نہیں ہے، اس کو لینا ہے، اور اس میں جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے اس کو پہلے ماننا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ واقعی ہم غلطی کر رہے ہیں تو ہم اصلاح کیسے کریں گے اس کی؟ اسی ریئلائز کرنے کا، اسی غلطی کو ماننے کا نام ہی توبہ ہے اصل میں، کہ جیسے رہنا چاہیے تھا، جیسے ہونا چاہیے تھا چیز ویسی نہیں ہے، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ تو اس کے پھر دو طریقے ہوتے ہیں، جب مطلوبہ عمل نہیں ہوتا، جیسے چاہا گیا ویسا نہیں ہوتا، تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بات بنانا اور اس کی کوئی دلیل اور لاجک پیش کرنا، اور اپنے کو ذمہ دار نہیں بتانا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا رسپانسبل نہیں ہوں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس ذمہ داری کو، اس رسپانسبلٹی کو قبول کر لینا اور اس کی اصلاح کی جدوجہد میں لگنا۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ شیطان کا ہے، اس کو شیطانی طریقہ کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہے، اس کو آدمیانہ طریقہ کہتے ہیں۔
کیونکہ شیطان سے بھی لغزش ہوئی اور لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی. لیکن جب اللہ رب العزت نے شیطان سے یہ کہا کہ بھئی تو کیوں نہیں سجدہ کرتا آدم کو، جب میں بول رہا ہوں، جب میں حکم دے رہا ہوں، تو اس نے بات بنائی. بات یہ بنائی کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کر رہا ہوں. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو بولے آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی اور آگ میں آگ جو ہے وہ بڑی چیز ہے، مٹی جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے. بڑی چیز جو ہے وہ چھوٹی چیز کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ چھوٹی چیز جو ہے وہ بڑی چیز کے سامنے جھکنا چاہیے. لہذا یہ کوئی بات معقول نہیں بنتی، یہ کوئی سنسیئر بات نہیں ہے، یہ کوئی اس میں کوئی سینس نہیں بنتا ہے کہ جو ہے نا میں آدم کو سجدہ کروں. بات بنا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے بات بنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساتھ جو کچھ بھی کیا سب کو پتا ہے. بات بنانے سے بات بنتی نہیں ہے، بگڑ جاتی ہے اور زیادہ خرابہ ہو جاتا ہے. یہاں سے میں آپ کو ایک مضمون کی طرف ذہن متوجہ کروں گا. ایک دوسرا مضمون ذہن میں آیا لیکن ہے وہ کام کا. بہت مرتبہ ایسے مضامین آتے نہیں مذاکرے میں. وہ مضمون یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم پوری ماننی پڑتی ہے، کم از کم ماننے کی حد تک. ایک ہوتا ہے مان لینا، تسلیم کر لینا، ایگری کر لینا. ایک ہوتا ہے اس پر عمل بھی کرنا، پریکٹس بھی کرنا. ایگری کرنے کی حد تک، تسلیم کرنے کی حد تک ہر بات ماننی پڑتی ہے. اگر ایک کا بھی انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتے ہیں. جیسے شیطان نکل گیا اسلام سے ایک بات کا انکار کرنے کی وجہ سے. اس نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کی صفات کا انکار نہیں کیا تھا. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے یہ اس نے نہیں کہا تھا. اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں نہیں مانتا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں مانتا ہوں مگر کرتا نہیں، یہ بھی نہیں کہا، بس یوں کہا میں نہیں مانتا. نکل گیا اسلام سے. اسلام میں داخل کرنے والی کیا چیز ہے وہ ذہن میں نہیں رہتا مسلمان کو. اسی لیے بہت سے غلط لوگوں کو جو کلمہ اپنے کو پڑھتے ہوئے بتاتے ہیں، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بھائی ان کو مسلمان سمجھو. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سب کو ماننا ضروری ہے. اگر اس نے کسی ایسی بات کا انکار کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ کہہ رہا میں یہ نہیں مانتا اور کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے کلمے کا انکار کیا. اس لیے باطل فرقوں پر کفر کا حکم لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اسٹاف ہے کفر کا جس پہ اس کو کافر بنا دیا. ہم کیسا بنا سکتے ہیں بھائی کافر سب کو تو کوئی بھی نہیں بناتا. مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے، تو کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. جیسے یہ گناہ ہے نا ویسے وہ بھی گناہ ہے. اور کافر کب ہوتا ہے؟ انکار کرنے سے ہوتا ہے. اب ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز کو نہیں مانتا، روزے کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے کا انکار ہو جاتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اب نہیں دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سب صحابہ نے جس بات پر اتفاق کیا وہ یہ کہ یہ لوگ اسلام سے نکل گئے، مرتدین. ان کے ساتھ لڑائی کی، باضابطہ ان کو مجبور کیا، یعنی آپ کو زکوٰۃ ماننی پڑے گی. ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سب صحابہ کرام سب جا کے اس سے لڑے اور اس کو ختم کر کے چھوڑا. مرتدین میں شامل ہو گیا. وہ کلمہ پڑھتے تھے
جنہوں نے جو زکوٰۃ کے مانعین تھے وہ کلمے سے تھوڑے انکار کر رہے تھے. تو یہ بات بہت نازک ہے. وہ یہ ہے کہ ایمان میں داخل ہوتا ہے آدمی تصدیق ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر تصدیق کر لیا تو ایمان میں آ گیا. ایمان میں آ جانے کے بعد، اسلام میں آ جانے کے بعد اگر وہ کسی کام کو نہیں کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، باغی نہیں ہے. اور اگر ایمان کی کسی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ باغی ہے. بغاوت برداشت نہیں کرتے، سرکشی برداشت نہیں کی جا سکتی، جرم برداشت کیا جاتا ہے، اس پہ پینالٹی لگتی، فائن لگتا ہے. یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کے جو اصول ضابطے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض مرتبہ نہیں ہوتا. غلط جگہ پہ گاڑی پارک کر دی، ریڈ لائٹ پہ گاڑی نکال دی، تو اس میں ہم کو باغی نہیں قرار دیا جاتا. یہ بغاوت ہے نہیں، یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، اس کا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. تو غلطی الگ چیز ہوتی ہے، بغاوت الگ چیز ہوتی ہے. توبہ جو ہے نا وہ بغاوت سے بھی ہوتی ہے، توبہ غلطی سے بھی ہوتی ہے. مسلمان عمومی حیثیت سے جو اہل حق ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت، یہ صرف غلطی کرتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ ہوتے ہیں. تو گناہ کی جو بات ہوتی ہے اس میں دو مرحلے ہیں. ایک جاننا اس چیز کا کہ یہ گناہ ہے، اور دوسرے اس کا اقرار کر لینا کہ ہاں بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے. جو آدمی غلطی کو مان لیتا ہے اس کے سدھر جانے کی امید بہت جلدی ہوتی ہے. جو غلطی کی بات بناتا ہے اس سے سدھرنے کی امید نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ غلطی کو مانا نہیں بلکہ بات بنایا، حجت پیش کی. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایک کام دیا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا، ان سے ذہول ہو گیا، بھول ہو گئی، ان سے دانستہ طور پر نہیں ہوا، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وہ یہ سمجھے کہ ٹائم ختم ہو گیا ممانعات کا، جو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا مجھے اس درخت کے قریب جانے سے، اس کا ٹائم ختم ہو گیا. ان کو یہ بات سمجھا دی شیطان نے، تو یہ غلط فہمی ہو گئی، اس میں وہ کھا لیا. تو بات بنانے کا تو ان کے پاس بھی چانس تھا. میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا ایسا، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا، مجھے تو اس کم وقت نے بہکایا تھا. بات بھی بنائی جا سکتی تھی، اور بات بنانے کا تو بہت آگے تک چانس تھا. وہ یہ ہے کہ یہ چیز پہلے سے انہوں نے طے کی ہوئی تھی، کیونکہ زمین میں بھی تو بھیجنا تھا نا. جب پیدا کرنے کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں بھیجنے والا ہوں خلیفہ. تو جس کو زمین کے لیے پیدا کیا ہے اس کو جنت میں تو رکھنا ہے نہیں ابھی فی الحال. تو معاملہ تو پھر پلان پہلے سے ہے. بات بنانے کے لیے تو ان کے پاس بہت تھا. مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مان لیا بات کو. اس لیے سب سے پہلے اس بات کو ریئلائز کرنا ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. پھر غلطی جو ہے اپنے اپنی دانش اور فہم کے اعتبار سے ہوتی ہے، علم کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو اس لیے غلطی کیا ہے یہ جاننا، اس میں ہم غلطی کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں، ایک وہ غلطی ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ غلطی ہے کیا. جیسے مثلا میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے. اگر ہم دین کی محنت نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے. مگر کتنے مسلمان ہیں جن کو وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ دین کی محنت ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ تو نہیں، ہم تو کر رہے ہیں، جتنی ذمہ داری ہے اتنی کر رہے ہیں، جیسی ذمہ داری ہے ویسی کر رہے ہیں، جو ذمہ داری ہے وہ کر رہے ہیں. کتنی بڑی پوری امت مسلمہ سے غلطی ہو رہی ہے دین کی محنت میں. وہ غلطی کیا ہے؟ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے تھے ویسے لینے کا تھا، ویسے کہاں ہے؟ بچپن سے نہیں آیا، ویسا ماحول نہیں ملا، انوائرمنٹ نہیں ملا، ہمارے بڑوں میں تک نہیں تھی وہ چیز، تو ہم میں کہاں سے آتی؟ منتقل ہوتی ہے چیز. وہ وہاں سالڈ تھی نہیں تو سالڈ گئی نہیں آگے. وہ ہمارے اندر نہیں آئے گی تو یہ بھی آگے ایسی ٹیڑھی گنگی جائے گی. صحیح رہے گی تو صحیح جائے گی آگے چیز، غلط ہوگی تو غلط جائے گی آگے وہ چیز ہماری نسلوں میں.
جیسے ہمارے آبا و اجداد کی بہت سی باتیں ہمیں یاد ہیں، تو ہم بھی کسی کے آبا و اجداد ہی ہیں کل کے. ہمارے پوتے پڑپوترے جو آگے نسلیں چلیں گے ہم ان کے آبا و اجداد ہیں. ہمارے بابا دادا بڑے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. اب کیسے نیک لوگ تھے وہ تو یہ بابا دادا سے پوچھو کیسے نیک لوگ ہیں. ہم کسی کے بابا دادا ہیں، اب کیسے نیک لوگ تھے ہم انہیں بابا دادا سے ہی پوچھ لو کہ تم کیسے نیک لوگ. یہی حال پچھلے والوں کا تھا. اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی رہے، جیسے اس زمانے میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر غالبیت اکثر جو ہے وہ ایسی گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس لیے علم کا ایک مرحلہ ہے پہلے. تو مسلمان کو اس بات کو جاننا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے. زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ عقیدوں میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، دین کی محنت میں، دین کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا صحابہ کو، وہ ہمارے اندر آئے. وہ نہیں آیا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے گنہگار ہیں. نہ صرف یہ کہ نہیں آیا، ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور کیا کیا آنا چاہیے تھا ہمارے اندر، اس کا ہی علم نہیں ہے ہم کو. اور نہ جاننا جو ہے، جہالت جو ہے، یہ عذر نہیں ہے اللہ کے پاس. سیکھے کیوں نہیں، جانا کیوں نہیں آپ نے؟ آپ کی ذمہ داری تھی جاننا. کیونکہ نہ جاننا کہیں بھی قانون کی میں عذر نہیں ہوتا. اب آپ بولے بھائی میں تو شکاگو سے آ رہا ہوں، میرے کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ گاڑی پارک نہیں کرنا ہے، میں نہیں جانتا، تو چھوڑ دیتا کیا انہیں؟ آپ کو ٹکٹ نہیں دیتا؟ تو بھائی آپ کو یہ تو جاننا چاہیے تھا. ہر جگہ لکھا ہوا ہے، بتا دیا گیا ہے نو پارکنگ زون کون سا ہے، پارکنگ زون کون سا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بتا دیں کہ جاننے کے تو اسباب موجود ہیں، آپ نے کیوں نہیں جانا؟ یہ ہمارا عذر نہیں ہوتا ہے. وہ تم آئیے، یہ تمہارا پرابلم ہے، یہ ٹکٹ پکڑو ہاتھ میں. نہ جاننا عذر نہیں. تو نہ جاننے کی جو غلطی ہے، ایک مسلمان پہلے اس کو جاننا ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے. کیونکہ یہ جو غلطی ہے نا، یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس غلطی کے اندر ایک اور غلطی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نہ جان کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیشہ معلوم ہے، آئی نو ایوری تھنگ، ہمیں سب معلوم ہے. اس واسطے کہ ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں. بھائی تمہارے پاس ڈگری کون سی ہے؟ تم دعویٰ کس کا کر رہے ہو؟ جس چیز کا دعویٰ ہے اس کی ڈگری، جس کی ڈگری ہے اس کا دعویٰ کرو. جس کی ڈگری نہیں ہے اس کا دعویٰ کرتے ہو. ایک ڈگری ہے، دعویٰ ایک ہے. اور جبکہ دونوں ٹوٹل ڈفرینٹ ہیں، ایک چیز سے بھی نہیں ہو، ملی ہوئی چیز نہیں ہوتی. دین کی جو چیزیں ہیں نا وہ اتنی الگ ہیں دنیا سے، آپ تصور نہیں کر سکتے. جیسے میں نے وہاں مسجد عمر فاروق میں ذکر کیا تھا ایک بات کا، صفائی تو سب کو معلوم ہے، صاف ہونا کیا چیز ہے. لیکن پاک ہونا جو ہے نا، یہ سوائے اسلام کے آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں معلوم ہو سکتا. صاف ہونا تو دکھتا ہے، صاف ہونا کلین ہے، بغیر دبے کا ہے، یہ ہے وہ ہے. مگر پاک ہونا، آپ پاک ہونے کا علم صاف ہونے کے علم سے ٹوٹلی الگ ہے. اور نئی صاف ہونے کی جو گندگی ہے وہ نئی پاک ہونے کی گندگی سے بہت کم ہوتی ہے. نئی پاک ہونے کی جو گندگی ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا انسانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، وہ علم ہی دوسرا ہے. تو ایک آدمی کلیننگ ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ پاکی کے مسائل میں فتویٰ دینے لگے، چلنے والی بات ہے، اس کا شعبہ ہی نہیں ہوتا. وہ اس کی مثال میں نے عرض کی تھی کہ ایک ٹب بھر کے پانی ہے، باتھ ٹب کے اندر پر بھرا ہوا پانی ہے. آپ اس میں جھاگ چھوڑ دیے، خوشبودار یہ ہے، وہاں بہترین صاف شفاف گرم پانی ہے. آپ اتر کے ایک آدمی غسل کر کے صاف ستھرا ہو کے، چکنا ہو کے، رنگین ہو کے آ گیا. لیکن یہ کہ اس میں ایک دو ڈراپ پیشاب کا پڑا ہوا تھا، خطرے، ایک دو خطرے پیشاب کے بھی اس میں گر گئے. دیکھنے میں ہے کیا وہ چیز؟ پیشاب بو ہے کیا؟ اس کی گندگی ہے کیا؟ اس کا دھبا ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک قطرہ شراب کا گر گیا اس میں، یا قطرہ خون کا گر گیا اس میں. ظاہر ہے کہ اتنے اس میں ایک قطرہ خون کا جھاگ والے پانی میں کیا سمجھ میں آتا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. تھوڑا سا حصہ کتا چاٹے سے لگ گیا، وہاں پہ کتا کے چاٹ کے گیا تھا، وہی پانی پھر اس میں لگ گیا. آدمی کے پیر کو کتا چاٹ کے گیا تھا، وہ اسی پانی سے وہ پانی میں اتر گیا، ٹب میں اتر گیا اسی پیر سے.
ہاتھ کو اس نے چاٹ لیا تھا، وہ اسی سے اتر گیا. اب وہ پورا کا پورا پانی کیا ہے؟ صاف ہونے کے اعتبار سے آپ کچھ نہیں بول سکتے، لیکن پاک ہونے کے اعتبار سے تو دنیا جہان کا فرق ہے. اس پانی میں اس کی صلاحیت نہیں کہ وہ وضو صحیح آپ کا کرا دے، وہ آپ کا غسل صحیح کرا دے، آپ کو نماز پڑھنے کے قابل بنا دے، آپ کو قرآن شریف چھونے کے قابل بنا دے، آپ کو قرآن شریف پڑھنے کے قابل بنا دے، آپ کو اللہ کے پاس کوئی ثواب لینے والا عمل کرنے کے قابل بنا دے جو اس سے متعلق ہے، پاکی سے متعلق ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. ویسی نماز پڑھیں گے تو اس نماز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، ویسی تلاوت کریں گے تو اس تلاوت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کدھر پاکی اور کدھر صفائی. اور یہ علم ٹوٹلی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق نہیں ہے، ظاہری صفائی سے نہیں ہے اس کا تعلق. جہاں تو صورت حال یہ ہوتی ہے کہ 2 3 دن تک ٹیشو پیپروں سے استنجا کر لیتے ہیں، پھر اسی باتھ ٹب میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ پانی وضو کے قابل ہے، وہ غسل کے قابل ہے، وہ پانی نہ وضو کے قابل ہوتا نہ غسل کے قابل ہوتا. وہ تو گندا ہو چکا پانی جسم کے میل سے، جسم کی گندگی سے. ایسے ہی اچھا برا عمل، اچھے عمل کا ایک ڈیفینیشن دنیا والوں کے پاس ہے، اچھے عمل کا ایک ڈیفینیشن اللہ کے پاس ہے وحی کے ذریعے سے جو آیا ہے. ایسے حلال حرام ہے، اچھی بری چیز ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. ایک اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نیوٹریشن سے پوچھیں، آپ FDI والوں سے پوچھیں جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں کتنے بیکٹیریا ہیں، کس میں نہیں ہے، کون سا تازہ ہے، کون سا باسی ہے، کس میں کیا خرابی آ گئی، کس میں کیا خرابی نہیں آ گئی. اور ایک یہ ہے کہ کس کے اندر حلت ہے، کس کے اندر حرمت ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے. 2 کیلے رکھے ہوئے ہیں، ایک سڑا ہوا ہے، ایک اچھا ہے، تو یہ تو دنیا والے بتا دیں گے کہ بھئی یہ سڑ گیا ہے، یہ اچھا ہے. اور 2 کیلے رکھے ہوئے ہیں، وہ دونوں کے دونوں تازے ہیں، لیکن ایک خرید کے لائے سو ہے، ایک چرا کے لائے سو ہے، ایک اسٹول کر کے لائے سو ہے. یہ دونوں بھی صحیح ہیں کیا؟ اس کا فرق یہ ڈگری بتائے گی اپنی، یہ ڈگری اس فرق کو بتائے گی؟ نہیں بتا سکتی. وہ تو رشوت سے لائے، سود سے لائے، چوری کر کے لائے، ننگا ناچ کر کے لائے، ڈانس کر کے لائے، کچھ بھی تماشا بازی کر کے لائے، انگور کے خوشے لے کے آ رہے ہیں، یہ لے کے آ رہے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں. تو اس میں ایک ہوتا ہے اچھا برا ہونا، ایک ہوتا ہے صحیح غلط ہونا. اچھی برائی ظاہری الگ ہوتی ہے، اچھی بری، اچھائی اور برائی باطنی الگ ہوتی ہے. اچھا عمل، برا عمل. اچھا عمل دنیا میں اچھے عمل کے کچھ مطلب ہوتے ہیں، لوگوں کی اپنی قدریں بنی ہوئی ہیں، بڑا اچھا عمل ہے. اور جگہ کے اعتبار سے اچھے عمل کا بہت فرق ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کے پاس اپن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کی تہذیب میں یہ ہے کہ اگر ہم مشترک فیملی میں کہیں گئے، کہیں لوگوں کے پاس جانا ہوا تو میری بیوی میرے پاس کھڑی رہے، آپ کی بیوی آپ کے پاس کھڑی رہے. وہاں کا اچھا عمل یہی ہے نا بھائی. وہاں یہاں کا بھی اچھا عمل ہے، وہ تہذیب آدمی ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، پرانا قسم کا ہے. میری بیوی ادھر ٹھہرنا، اس کی بیوی ادھر ٹھہرنا. اچھے عمل میں برے عمل میں کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. یہاں پہ علاقوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اچھے برے کا. ظاہری طور پر اچھا برا الگ چیز ہے، چیریٹی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اچھا بولتے ہیں. لیکن اللہ کے پاس میں بھی اچھا ہوتا ہے، ہر حالت میں نہیں ہوتا. ایک آدمی چوریاں کر رہا تھا، خوب پکڑا گیا بہت دنوں کے بعد. اس سے پوچھا کہ بھائی تو چوریاں کیوں کر رہا تھا؟ تو کہنے لگے میں اس کا ایک پیسہ اگر کھایا تو حرام ہے میرے واسطے. بولے پھر تو بولے میں غریبوں میں بانٹتا ہوں. اس کے بعد وہ اچھا عمل ہے، یعنی کہ مالداروں سے پیسے لو اور غریبوں میں بانٹو، اس کے پاس یہ اچھا عمل ہے. تو ایسے ہی دنیا والوں کے پاس بعض اچھے عمل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اچھا عمل ہونے کے واسطے ایمان کی پہلی شرط ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو کرنے والا اگر مومن نہیں ہے تو اس کا عمل اچھا ہوتا ہی نہیں. کرنے والا اگر اسلام کے مطابق نہیں کر رہا تو وہ عمل اچھا ہوتا ہی نہیں. مومن بھی ہے لیکن اسلام کے مطابق نہیں کر رہا، وہ عمل اچھا عمل ہوتا ہی نہیں. مذہب اسلام ہی معتبر ہے اور کوئی معتبر نہیں اب اللہ کے پاس. تو اس کی مجبوری ہماری ہے. مطلب یہ کہ مذہب کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس میں. ارے بھائی سارے انسان اچھے ہیں، ان سب کا دل رکھنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ کہ کسی کا دل دکھائیں یا نہ دکھائیں.
ان کی بات ہے وہ کہ وہ کس مذہب کو پسند کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہر زمانے میں اسلامی دیتا رہا ہوں, اسلام ہی پسند ہے مجھے, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین معتبر ہی نہیں ہے میرے پاس. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لائے گا قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اچھے اور برے میں, سچ اور جھوٹ میں, صحیح اور غلط میں, پاک اور ناپاک میں, حلال اور حرام میں الگ الگ ہے. تو سب سے پہلے اس بات کا ہر مسلمان کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کو علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو علم دین سیکھنا ہے مستند علماء سے. بہت سی باتیں ملیں گی آپ کو جب آپ سیکھنے جائیں گے کہ دین کیا ہے, کہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی چیز دین کی تھی اور یہ کرنا تھا مجھے, سیکھنا تھا مجھے. جب سیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے. تو وہ غلطی ہے, اس پہ توبہ کرنا ہے, اور توبہ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس حالت سے واپس آ جائے, دوسری طرف آ جائے. چھوڑو بھائی اس غلطی, اب آ جاؤ سیکھنے والے راستے پر آ جاؤ, علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا ہمیشہ صحیح ذرائع سے, مستند ذرائع سے. غیر مستند ذرائع سے علم بھی غیر مستند ہوتا ہے, ڈاؤٹ فل ذرائع سے علم بھی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, مشتبہ ذرائع سے علم بھی مشتبہ ہی ہوتا ہے. ابھی ہم ایک اس میں بیٹھے ہوئے تھے, عصر کے بعد ایک پروگرام تھا چھوٹا سا, اس میں سوال جواب بھی تھے. اس میں ایک سوال یہ آیا ہوا تھا کہ کسی غلط آدمی کی بات ہم سنیں, اچھی ہے تو لے لیں, خراب ہے تو چھوڑ دیں. اچھی ہے تو لے لیں, خراب ہے تو چھوڑ دیں, اس میں کیا حرج ہے؟ غلط آدمی کی بک ہے, غلط آدمی کا لیکچر ہے, غلط آدمی کی آڈیو ہے, غلط آدمی کا ڈائریکٹ پوچھنا پچھانا ہے. جو اچھی بات ہے وہ لے لیں گے, جو خراب بات ہے وہ چھوڑ دیں گے. شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ یہ ایک پوچھا صاحب. میں نے جواب میں یہ عرض کیا ان سے کہ جو اس کی اچھی بات ہے وہ آپ لے لیں, اور جو اس کی بری بات ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو اس اچھی اور بری کو فائنڈ کیسا کریں گے آپ؟ آپ کے پاس اس سے زیادہ علم پہلے سے ہونا پڑتا تھا کہ اس میں سے اچھے کو برے کو نکالیں, تبھی آپ اچھے کو اچھا, برے کو برا بولیں گے نا. نہیں, اس میں جو میرے سمجھ میں آ جائیں گی بات وہ اچھی رہیں گی, تو انہیں تو غلط سے غلط بات کو بھی آپ کو اچھا سمجھا دے سکتا ہے. جو مجھے بری لگے گی وہ نہیں مانوں گا اس کو, تو اچھی سے اچھی بات کو وہ برا سمجھا دے سکتا ہے. یہ لاجک بالکل غلط ہے کہ کسی کی بھی بات جو ہے نا, اچھی ہے تو لے لینا, بری ہے تو چھوڑ دینا. بول جی نہیں, لینے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ لینے کے قابل ہے کہ نہیں. کسی کا بچہ گینگسٹوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے, گینگ میں شامل ہو گیا. اب ماں باپ بول رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو یہ بہت غلط راستہ ہے, مت جاؤ ادھر. تو بولا نہیں, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, جو ان کی اچھی بات ہے وہ لے لیتا ہوں, جو خراب بات ہے وہ نیچے. آپ بولیں گے ٹھیک ہے, آپ بولیں گے بابا میں تیرے ہاتھوں جوڑتا ہوں, تو یہ کام مت کر. تو وہ تیرے کو برے میں بھی برا بھی اچھا بول کے پھنسا لیں گے, اچھا بھی برا بول کے ہٹا دیں گے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ, کفار کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ان سے بات مت کرو, ان سے ملو جلو مت. لیکن جو مسلمانوں میں باطل فرقے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا لا تفاتحوہم لا تجالسوہم لا تواکلوہم لا تشاربوہم. ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں, ان سے ملنا جلنا نہیں, ان سے سلام علیک نہیں کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جو باطل فرقے ہوں گے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی, اور کبھی مشرک کے بارے میں یہ بات نہیں ہے, کافر کے بارے میں یہ بات نہیں. آخر حضور کتنی حکمت والے تھے سرکار, سمجھنے کی بات ہے نا. کیوں وہاں سے وہ ضرر کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہے, یہاں سے وہ ضرر کا نقصان کا اندیشہ ہے. اسی لیے جو ہے مکس اپ والا جو علم ہوتا اس میں نہیں جانا کبھی. اچھا ہے تو لے لیں گے, برا ہے تو چھوڑ دیں گے. انہیں بھی عالمی چہنا, انہیں بھی اس کے پاس میں بھی نالج بہت ہے. ادھر کا ادھر کرے گا, ادھر کا ادھر کرے گا. اب کس طرح وہ کر رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوتا. اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جتنے بھی غلط افکار کے لوگ مسلمانوں میں, مسلمان نام کے گزرے ہیں, حضور کی پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقے, جس میں سے 72 غلط اور ایک صحیح ہے. حضور نے فرمایا وہ پیشن گوئی صحیح ہوئی, وہ پائی جاتی ہے. ایک بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو قرآن کو کوٹ نہیں کرتا, اس جو حدیث کو کوٹ نہیں کرتا. دلیل دیتے وہ لوگ بھی, تقدیر کا انکار کرنے والے دلیل دیتے, گناہوں پر کافر ہونے والے دلیل دیتے, بندوں کو ان کے افعال کا خالق بولنے والے خود دلیل دیتے, انسان کو مجبور محض ماننے والے دلیل دیتے, انسان کے اعمال کی ذمہ داری, انسان پر عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ایمان لا لیا تو بخشا جاتا ہے, وہ دلیل دیتے. جتنے گزرے ہیں معتزلہ, خوارج, جبریہ, قدریہ, مرجیہ, کرامیہ, جہامیہ, فلاں 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 فلاں,
رافضیہ، شیعیہ، جتنے بھی گزریں گے وہ سب کے پاس دلیل نہیں ہے، ایسا یہ سمجھتے شاید ہم، وہ بغیر دلیل کے نہیں بنتے، وہ غلط دلیل سے بنتے ہیں۔ دلیل کا سہارا تو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے لیے بھائی بدو، ارے بھائی تم جو لیے وہ صحیح لیے کہ غلط لیے، وہ نکال کے بتانے والا بھی ہونا پڑتا ہے کوئی۔ اسی لیے کیا ہے، علم حاصل کرنے کو پہلے ترجیح دینا کہ علم سیکھنا ہے مجھے، اور دوسرے پھر اس بات کو ترجیح دینا ہے کہ علم صحیح ذرائع سے سیکھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح ذرائع علماء کرام ہیں، وہ ذرائع بنائے اس لیے جاتے ہیں امت میں کہ ہر وقت امت میں صحیح ذریعہ موجود رہے، صحیح سورسز موجود رہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ 12 سال، 10 سال، 15 سال پڑھاتے ان کو، ان کے پیچھے نگرانی ہوتی، پورے حدیثوں کو سامنے رکھتے، ایک آدھ حدیث کو پکڑ لے کے نہیں بیٹھتے، پوری آیتوں کو سامنے رکھتے، صحابہ کے فتووں کو سامنے رکھتے، وہ کوئی ایک چیز کو لے کے نہیں بیٹھتے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کیسا ہے یہ سب کا سب، وہ کام ہے پورا وہ دنیا لمبا چوڑا۔ اس لیے کیا ہے، جو علماء امت ہیں، علماء حق، علماء ربانی، ان سے پوچھنا۔ بات توبہ پہ چل رہی ہے تو کوئی زیادہ مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہو، لیکن ایک رخ تھا بات کا تو سنا دیا۔ وہ یہ ہے کہ غلطی کیا ہے اس بات کو جاننا، اس میں ہم بہت بڑے غلط کار ہیں، اس میں بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور جو ہم جانتے ہیں اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں میرے دوستو، اس میں بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کی حقیقت ہے مان جانا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور یہ صفت ہے انسان کی، آدمیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسا بنایا ہوا ہے، اور ہماری کمزوری کو جانتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ تو نہیں ہوگا، ایک تو کرے گا، اسے غلطی ہوگی۔ کپڑا میلا نہیں ہوگا ایسی تو کوئی بات نہیں، کپڑا تو میلا ہوگا، بقیہ صابن نکالنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کپڑا میلا نہیں ہوگا، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میلے کپڑے کو صاف کیسے کرنے کا ہے۔ انسان ہے، غلطی ہوگی، میلا ہوگا یہ انسان، اس کی روحانیت میلی ہوگی، اس کی جسمانیت مادیت میلی ہوگی، تو اس کا علاج جو ہے نا وہ اسلام میں مقرر کیا گیا ہے، وہ علاج کی شکل ہوتی ہے اقرار کر لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار فرما لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا۔ ہمارے پاس اللہ کے سامنے عاجزی کا اقرار کرنا، غلطی کا اقرار کرنا ہے، غلطی بولنا نہیں ہے بلکہ غلطی کا اقرار کرنا ہے کہ ہم اسے غلطی ہو گئی۔ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے بولو نہ کو بولو، وہ پادری کے سامنے بھی بول دیے تو ہو جاتا، انہیں بخش دیتا۔ ہم لوگ جو چرچ خریدے اس میں ایک ہے گناہوں کے بخشوانے کا روم، جو ہم لوگ خریدے نا رحمت عالم فاؤنڈیشن کے واسطے جو چرچ خریدے، وہ آفس وائز ایسے بنا ہوا ہے وہ، لیکن اس میں ایک روم بھی بنا ہوا ہے جس میں فادر گناہ بخش دیتے تھے۔ یہ گناہ ہاں وہاں مجھے تو پتہ نہیں وہ گناہ کرنے کا روم تھا کیا بخشنے کا روم تھا، کیونکہ اس کا سیٹ اپ کچھ ایسا عجیب و غریب ہے۔ اس سے نہیں ہوتا، انسانوں کے سامنے اقرار کرنے سے نہیں ہوتی وہ معافی، اور ریپیٹ کرنے سے بھی معافی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام میں نے کیا، نہیں، مطلب وہ نہیں ہے بات کا، مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور مان جانا اس بات کو، ضد نہیں کرنا، حجت نہیں کرنا۔ ہم لوگوں کو اس ملک میں ہمارے اندر جو برائیاں آئیں تھوڑی سی، اس کے دوسرے فائدوں کے سائیڈ ایفیکٹ میں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ حجت کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ اب آگے تو آگے دین کی باتوں میں بھی حجت پہ آ جاتے ہیں۔ اب ایک جاہل آدمی ہو کہ عالم آدمی سے حجت کر رہا ہوتا ہے، وہ کس حساب سے ایک آدمی جو ٹیلینال کی اور جانے والا تھوڑی سی ایڈویل کی ایک دو معلومات پڑھ لے کے اب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بحث کرنے کو بیٹھ گیا، وہ بیچارہ کیسا الجھے گا اس سے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اہل علم کی شان یہ ہے ایمان والے بندوں کی کہ جب جاہل ان سے بحث کریں تو کہیں السلام علیکم، خدا حافظ، اپنی جگہ پہ، کیونکہ سمجھ ہی نہیں سکتے آپ اس بات کو، جمع ہی نہیں ہو سکتی وہ چیز۔ تو وہ چیز ہے آدم علیہ السلام نے ایک تو غلطی کا اقرار فرمایا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اقرار غلطی کے ساتھ معافی کا چاہنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، معاف کر دیجئے، غلطی کا اقرار ہو جائے، پھر اس کے بعد معافی چاہ لی جائے، تو جو غلطی کر رہا تھا بندہ اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور آئندہ کے نہیں کرنے کا عزم کرنا پڑتا ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک شرمندگی ہونا اقرار کے ساتھ، دوسرے یہ ہے کہ اس پر معافی چاہنا، تیسرے اس کام کو چھوڑ دینا جو سب سے پہلا کام ہے، اور چوتھے آئندہ کبھی اس کو نہیں کرنے کا ارادہ کرنا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم سوچ تو سکتے ہیں کہ نہیں کریں